خط جس کے بارے میں وزیر اعظم پاکستان نے امر بالمعروف جلسے میں بتایا، اور اس کے بعد پھر بہت زیادہ اسپیکولیشن ہوتی رہی، باتیں ہوتی رہیں، لوگوں کی طرف سے کہا جاتا رہا، انفیکٹ آج زرداری صاحب نے بھی یہ کہا کہ یہ خط بھی جعلی ہے اور خط کے بارے میں بتانے والے بھی جاری ہیں. لیکن اب ہوا یہ سچویشن یہ سامنے آئی کہ انڈورسمنٹ ہو گئی ہے، تشویش کا اظہار کیا گیا ہے، جس طرح کی لینگویج کا استعمال پاکستان کے لیے کیا گیا ہے اس پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے، اور پھر ڈپلومیٹک نارمز کا خیال رکھتے ہوئے اسی طرح سے اب جواب بھی پاکستان کی طرف سے دیا جائے گا، یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے، یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے. بٹ جو ڈسکشن ہو رہی ہے، جو بات ہو رہی ہے کہ جو کام پہلے ہو جانا چاہیے تھا شاید اس کا پولیٹیکل ایج لینے کی کوشش کی گئی ہے، اور پھر اب جو لوگ چھوڑ کر جا چکے تھے، جو چلے گئے تھے، کیا اس کے اثرات سامنے آئیں گے؟ کیا وہ لوگ واپس آ سکتے ہیں؟ کیونکہ بہت سارے وزراء یہ کہہ رہے تھے کہ جو بیچارے چلے گئے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے اس سچویشن کے بارے میں، جب ان کو پتہ چلے گا تو وہ خود بخود واپس آ جائیں گے. ملک صاحب اس طرح کا کوئی معجزہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ؟ ہو سکتا ہے اس خط کے نتیجے میں تو نہیں کوئی واپس آئے گا. دیکھیے لیکن یہ خط ایک سنجیدہ معاملہ ہے، جی اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا اور ابھی بھی کیا جا رہا ہے. اس کو پاکستان کے لیے ایک سیکیورٹی چیلنج کے طور پر دیکھنا چاہیے تھا جی یا ڈپلومیٹک چیلنج کے طور پر دیکھنا چاہیے تھا. میرے ذہن میں واقعہ آتا ہے آرمی پبلک اسکول کے اٹیک کا. پرائم منسٹر صاحب دھرنے میں بیٹھے ہوئے تھے کنٹینر کے اندر اور اے پی ایس کا اٹیک ہوتا ہے. جی راحیل شریف آرمی چیف تھے، ہی ٹک دیٹ انیشیٹو اور جی اس نے ساری پولیٹیکل فورسز کو اکٹھا کیا، ہمارا نیشنل ایکشن پلان بنا. اب آپ کو اگر لگا ہے کہ بڑا ہی طاقتور ملک ہے واشنگٹن، ہم اس سے ٹکر بھی نہیں لے سکتے، جی ہمارے اقتصادی معاملات بھی وہاں بہت سارے جڑے ہوئے ہیں، ٹریڈنگ پارٹنر بھی بڑا ہے، وہاں سے ریمیٹنسز بھی پاکستانی جی بھیجتے ہیں، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ رسپانس کیا دینا ہے؟ چپ کر کے پی جائیں؟ جھاڑ جھوٹ ڈالیے انہوں نے، اسسٹنٹ سیکرٹری نے بولے نہیں آگے سے، یا رسپانس کرنا ہے؟ رسپانس کرنے کے لیے پھر فورم کیا ہونا چاہیے تھا؟ پہلے تو وہی ہونا چاہیے تھا پارلیمنٹری کمیٹی جہاں جی پولیٹیکل اونرشپ بھی آتی جی اور سیکورٹی والے بھی ساتھ بیٹھے ہوتے. لیکن آپ اس کو بہت ہی کلاسیفائڈ رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر وہ فورم تھا جس کو آج استعمال کیا گیا، نیشنل سیکورٹی کمیٹی، جس جی میں آپ عسکری قیادت اور پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں اور 7 وزراء بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن یہاں پر جلسوں میں لہرا دیا گیا، بہت اور جگہوں پہ دکھا دیا گیا، لیکن جو پراپر فورم تھا اس کے اوپر استعمال کرنے کی بجائے ابھی جو بات انہوں نے بتائی ہے ہمیں عمران نے، وہ درست بات ہوگی. جی میں اس کی بات کو بڑا وزن دیتا ہوں کیونکہ اس نے رپورٹ کیا 10 سے پہلے، اس کو شاباشی ہے، جی اس کا کریڈٹ ہے کہ اس نے رپورٹ کیا. لیکن انہوں نے کہا پرائم منسٹر کو روکا گیا. پرائم منسٹر از دی چیف ایگزیکٹو آف دی کنٹری، ہی از دی باس. اس نے بلانا ہے آرمی چیف کو، ڈی جی آئی. ڈی جی ہاں آئی ہاں ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت بنی ہوئی ایجنسی ہے جو پرائم منسٹر کو رپورٹ جی کرتی ہے. اس کو بلا کے بٹھا کے وہاں پہ ایک فورم نے اپنی ڈسکشن کر کے ایوالو کرنی ہے اسٹریٹجی. جی وہ فورم ہے نا. تو ہم نے تو پرائم منسٹر کا خط لہرا کے یہاں سے سوال اٹھایا کہ آپ نے بھائی خط لہرا رہے ہیں تو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس کیوں نہیں ہوا؟ جی معید جی یوسف آپ نے کس کام کے لیے رکھا ہاں ہوا ہے؟ معید یوسف نے اس کے اوپر کیا جی کام کیا ہے؟ جی وہ آپ نے سیکورٹی ڈویژن بنایا ہے، وہ کس ہاں کام کے لیے بنایا ہے؟ اس کے بالکل. بعد پتہ چلا آج اجلاس ہوا ہے تو پچھلے 20-25 دن پاکستان کی سیکورٹی کو کوئی خطرہ نہیں تھا، جی اور ملک کوئی صاحب رجیم اب چینج نہیں تھا. فائنلی پھر یہ ہو گیا، اور اب فائنلی اس پہ انڈورسمنٹ بھی ہو گئی، تو سر اب وٹ نیکسٹ ملک صاحب؟ بٹ نیکسٹ کی تو رسپانس آ گیا کہ یہ ایک ڈپلومیٹک نوٹ ان کو دیں گے، سفارتی ڈیمارش ان کو کریں گے، جی یہاں پہ جی بھی کریں گے اور واشنگٹن میں بھی کریں گے. ہم نے جنگ واشنگٹن سے نہیں کرنے جانی، ہم نے ان کو بتانا ہے کہ آپ کے ایک جو سفارتکار ہے اس نے غیر مہذب زبان استعمال کی ہے. رجیم چینج آپ ذہن میں رکھیے، اس کے لوکل آپریٹر ہوتے ہیں. جو پرائم منسٹر نے الزام لگایا تھا جی جی جلسے کے اندر وہ یہ تھا پاکستان سے باہر سازش تیار کی گئی، پیسہ باہر سے آیا، لوکل اس کے اعلیٰ کار ہیں، ہمیں سب پتہ ہے لندن میں بیٹھ کے کون کس سے ملتا رہا جی ہے. پھر اسد عمر جو ان کے ایک سینئر وزیر ہیں، انہوں جی نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ ایک کا تو نام میں لے سکتا بالکل ہوں جس کا نام نواز شریف ہے. جی اب تو پھر اس کو ڈی چوک میں پھانسی لگائیں اور اس کے چارجز پورے فریم کریں ثبوتوں کے ساتھ اور اس کو سزا دیں. اس سے کم پہ تو بات نہیں ختم ہوتی. جی اگر اس سے کم پہ بات ختم کر رہے ہیں تو یہ اپنی کریڈیبلٹی کمپرومائز کر رہے ہیں. اس کے پورے ثبوت بتائیں کتنے ڈالر نواز شریف کو دیے گئے جی اور اس کو امریکہ نے پیسے بھیجے تھے بریف کیس میں بھر کے، کون ملنے گیا تھا اور لائیں اس کے. رجیم چینج میں لوکل ہیلپر کون تھے؟ رجیم چینج لوکل ہیلپ کے بغیر نہیں ہو سکتی. بالکل ٹھیک ہے، جی اسسٹنٹ سیکرٹری کے بیان سے رجیم چینج نہیں ہو سکتا. لوکل ہیلپر کرن ناز بھی نہیں تھی اور ندیم ملک بھی نہیں تھا. اور جی اس کے لیے somebody very powerful at a very very powerful position should be جی there جو جی اس کام کو فیسیلیٹیٹ کرے گا. جی بلائیں اس کو بھی بلائیں پھر اور ہاں سزا اور جزا کا عمل شروع کریں. بڑے بڑے الزام لگا کے صرف سیاست کھیل کے نہ آگے جائیں، پھر اس کام کو سنجیدگی سے لیں. جی جی پاکستان کے اندر رجیم چینج ہو رہا ہے، پرائم ہاں منسٹر کی حکومت جا رہی ہے، تو ان لوگوں کے چارجز فریم کر دیں. جی بتائیے کہ یہ چینل تھا، یہاں سے ڈالر آئے تھے اور ان لوگوں نے پوری ایک کانسپریسی تیار کی تھی. جی ہم نے پوری سازش پکڑ لی ہے. بالکل. یہ میرے خیال جنرل امجد صاحب سے جی پوچھیں. جی ایگزیکٹلی امجد شعیب صاحب کی طرف یہ سوال لے کر جا رہی ہوں. امجد شعیب صاحب بالکل جن لوگوں کے نام لیے گئے، جن پر الزامات لگائے گئے، اور اگر اب تمام مندرجات ہی سامنے آ گئے ہیں، ساری بات سامنے آ گئی ہے، تو پھر اب بڑی رسپانسبلٹی بن جاتی ہے سر کہ اب ان تمام لوگوں کو پھر سامنے بھی لے کر آیا جائے، ان کو سزائیں بھی دی جائیں. انفیکٹ ملک صاحب تو یہ تک کہہ چکے ہیں کہ جو اس طرح کے معاملات میں انوالو ہو تو پھر آرٹیکل 6 بھی لگایا جائے ان پر. تو نہیں، یہ تو بالکل ٹھیک ہے. آفٹر آل یہ ریاست کے خلاف ایک سازش ہوئی
तो साजिश को तो जी इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन बात वही है कि क्या उसके शवाहिद इस तरह के स्ट्रांग मौजूद हैं, क्योंकि आपको अपनी अदालतों का पता है कि वहाँ पे सिस्टम यही है कि बड़े स्ट्रांग किस्म के शवाहिद होंगे, तो शायद किसी को आप सज़ा दे सकें, वरना तो नहीं देंगे। और सर वैसे भी आर्टिकल 6 की आपको कार्रवाई पता का है आगाज़ अदालतों जनरल का साहब वफाकी हुकूमत करती है, वफाकी हुकूमत का एक मजाज अफसर शुरू करता है, तो प्राइम मिनिस्टर तो एलिगेशन लगा चुके हैं। हम अपने अगर रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का वो स्टेटमेंट जलसे वाला प्ले करें, जी जी, जिसमें अगर वो अगर कहते हैं कि वो हमारे निकाल पास लें ये फिर वो, सबूत जी मौजूद है। बिल्कुल कह देते हैं उनको, वो हाँ, निकाल लें वो फिर उसके निकाल बाद के वो रखें प्ले तो कर पूरा लेते हैं। स्टेटमेंट जी प्ले करें। जी जनरल साहब काइंडली कंटिन्यू करिएगा। अगर मौजूद हैं, तो फिर तो कोई यानी शवाहिद होने के बाद अगर आप चुप रहें, कुछ न करें, फिर तो कोई सवाल मैं समझता हूँ कि इसकी तो समझ से बाला-तर है ये चीज़। होना यही चाहिए कि शवाहिद अगर हैं, जो आपने पब्लिकली कह दिया, तो फिर आप इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं कि ये फौरी तौर पे इनिशिएट होना चाहिए इसके ऊपर एक्शन। और ये केस तैयार करके, बल्कि इसके लिए अगर कोई आपको इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की मदद चाहिए, आप कमेटी जिस तरह जीआईटी वर्कआउट की थी, इस तरह की कोई बना दें, ताकि एक ऑथेंटिक किस्म की डॉक्यूमेंट आपके हाथ में आ जाए, ज़बानी मामलात से निकल के, और फिर केस आगे चलना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो इसको पुरज़ोर बल्कि मुतालबा करूँगा, जी। क्योंकि इससे बड़ी साजिश मैंने तो रिसेंट पास में नहीं देखी, रिजीम हम्म चेंज वाली, हम्म। इससे बड़ी तगड़ी मिसाल नहीं हो मलिक सकती। साहब, लेकिन मेरे जहन में ये भी याद आ रहा है कि ये असेसमेंट भी दी गई थी कि ये लोग हो सकते हैं और पैसा भी हो सकता है इस्तेमाल, तो इसको भी हमें डिस्कस करना पड़ेगा कि जिन चीज़ों की इंडोर्समेंट सामने आ गई है, जो बकिया मानदा चीज़ें थी, जो इल्ज़ामात थे, क्या वो अज्यूम किया गया